اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ۔ ناظرین، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم جوڈیشل کونسل کا وہ اجلاس طلب کر لیا ہے جو کئی دیر سے پچھلے چیف جسٹس جو ہیں وہ نہیں بلا رہے تھے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ کیوں نہیں بلا رہے تھے، آج میں اپنے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ بھی آپ کو عرض کروں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کیا اس میں کیا انہونی ہونے جا رہی ہے، اور اس میں کون سی اہم ترین شخصیات کو طلب کیا جا رہا ہے اور ان سے کیا پوچھا جائے گا۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن کو دبا لیں۔ ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل ایک ادارہ ہے جس میں کوئی بھی ججز جو مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ادھر کیس یا اپنی درخواست یا ریفرنس دائر کیا جا سکتا ہے۔ جب ریفرنس دائر کیا جا سکتا ہے تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل کے جو چیئرمین ہیں وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوتے ہیں۔ پہلے وہ چیئرمین تھے عمر عطا بندیال صاحب، اب چیئرمین ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بائسڈ کا لفظ پتہ نہیں استعمال کرنا چاہیے یا نہیں، پر کہہ دیتا ہوں، خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ اب اخلاقیات، روایات سب کچھ تو تباہ ہو چکا ہوا ہے تو اس کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ ویسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناؤں، جب میں جرنلزم میں نیا نیا آیا، یہ میں بات کر رہا ہوں 90s کی، 95-6 کی، تو اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، عباس ستر صاحب وہ ہمارے ایڈیٹر تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اس وقت ایک بڑا مشہور زمانہ کیس تھا ہائی کورٹ میں، اس کا نام تھا سائمہ روپڑی کیس۔ آپ تھوڑا ماضی میں جائیں تو آپ کو یاد آ جائے گا، وہ ایک علامہ صاحب تھے روپڑی صاحب، ان کی صاحبزادی نے لو میرج کی تھی، تو وہ اس وقت لو میرج بہت بڑی خبر تھی، اور علامہ کی بیٹی جو ہیں تو یہ اس سے بھی بڑی خبر تھی۔ اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جو ہے سیاست میں اتنی بد اخلاقی، بدتمیزی یا اتنا ہیجان نہیں تھا کہ وہاں سے کوئی بڑی خبر نکل سکے، تو اس لیے جرنلسٹ جو ہیں وہ ایسی خبروں کی تلاش میں رہتے تھے جو ان کے اخبار جس پہ بک سکے۔ تو سائمہ روپڑی کیس ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا، اس میں یعنی کہ روپڑی فیملی بھی تھی اور ان کے جو مخالف فیملی تھی وہ بھی تھی، اور یہ کیس روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو رہا تھا۔ اور اس کیس میں بہت ہائپ کریٹ ہوئی تھی۔ ہائپ اس طرح کریٹ ہوئی تھی کہ پورا پاکستان کی نظریں اس کیس پہ لگی ہوئی تھی کہ کیا اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ تو اس وقت میری یہ خواہش تھی، میں ٹرینی رپورٹر تھا، اور میری یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں ہمارے شاہ صاحب جو ہیں عباس ستر صاحب، وہ روزانہ 2-3 رپورٹرز کو ہائی کورٹ بھیج دیتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ جس طرح ہی فیصلہ آئے گا، اور اپنا پاکٹیل فون، اس وقت پاکٹیل ڈنڈے والا ہوتا تھا، وہ دے کے، اور بیگ والا وہ دے کے ان کو بھیج دیتے تھے ہائی کورٹ کے، اتھے ہی تسی میں دفتر دے نمبر تے فون کر کے تے دس دینا کہ کی فیصلہ آیا۔ اچھا، اب ہم بھی نوجوان تھے، ہمیں بھی شوق تھا وہ پاکٹیل استعمال کرنے کا، اور شاہ جی بھی کھلے دل کے تھے، تو میں بڑی کوشش کرتا تھا کہ شاہ جی میں جاواں ہائی کورٹ کیس ہستے کیس دی سماعت سنن، وہ کہتے نہیں تو نہیں جانا۔ تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ میرے سے اتنی شفقت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، مجھے بڑا خیال رکھتے ہیں، مجھے بڑا گائیڈ کرتے ہیں، اور مجھے اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، تو مجھے آپ ہائی کورٹ کیوں نہیں جانے دیتے؟ انہوں نے کہا پتر بیٹھ جا۔ میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا دیکھ گل سن، اگر جرنلزم کرنی ہے تے 2 چیزاں دے بارے چ تو کدی خبر نہیں دینی۔ میں کہا کدی کی مطلب؟ انہوں نے کہا ایک عدلیہ دے بارے چ تو خبر نہیں دینی، ایک تو باقی جس کے بارے میں انہوں نے کہا چھوڑے، تو فوج کے بارے میں ویسے انہوں نے کہا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس لیے نہیں دینی کہ کبھی اس لیے میں نے ورڈ یوز کیا کہ تمہارے دماغ میں رہے کہ تم نے اس کے بارے میں نہ، میں کہ پازیٹیو خبر تے دیتی جا سکتی۔ انہوں نے کہا نہیں، نہ تو تے پازیٹیو بھی نہیں دینی تے نیگیٹو تے دینی ہی نہیں۔ میں کہا جی وہ کیوں پازیٹیو کیوں نہیں میں دے سکتا، کہ مطلب تعریف ہی کرنی ہی کر دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، عدلیہ جو ہے وہ بڑی معزز سمجھی جاتی ہے معاشرے میں، اور ان کا ایک علیحدہ مقام ہے۔ ان کے حوالے سے کوئی بھی پازیٹیو خبر تم دو جس میں نے نو کہا کی غلطی ہو جائے، ایف اینڈ بٹس کی، یعنی کہ تو پھر بھی تمہارے پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ جائے گی اور اخبار کو بھی اس کا نقصان ہوگا، اور فوج کے والے سے دو گے تو وہ تو بڑا ناقابل برداشت ہے۔ میں کہا جی ٹھیک ہے، سمجھ گیا میں۔
انہوں نے کہا تو جب ٹرین ہو جائے گا نا تو پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ تو اب کورٹ کی خبر دے سکتا ہے، جب تمہیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ خبر عدلیہ کا استحقاق کیا ہے یا فوج کا مرائل کیا ہے، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو پتہ دینا۔ میں کہا جی ٹھیک ہے۔ یہ ہماری سٹارٹ ٹریننگ تھی کہ یہ مقدس گائے ہیں۔ اب حالات یہ ہیں کہ میرے جیسے اور بہت سارے وہ اٹھ کے ڈائریکٹ ہی چیف جسٹس کو رگڑا دے دیتے ہیں۔ آپ کو شروع میں آپ نے سنا ہے کہ میں نے کہا کہ مجھے باعث کہنا چاہیے یا نہیں، وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ٹریننگ تھی سٹارٹ والی، وہ بھی میرے خمیر میں موجود ہے۔ پر ابھی دیکھیں نا 22 سال کے لڑکے یوٹیوب پہ بیٹھ کے تو چیف جسٹس کو، ان کی فیملی کو اور پتہ نہیں کس کس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال میں نے یہ بتانا تھا کہ استحقاق، اخلاقیات، روایات، اقدار سب ختم ہو گئی۔ یہ عدلیہ کی نہیں ختم ہوئی، فوج کی نہیں ختم ہوئی، یہ پورے معاشرے کی اخلاقیات تباہ ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم اتنی پستی کی طرف چلے گئے ہیں کہ اب ہم بیٹھ کے عدلیہ پہ بھی بیجا تنقید کرتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے، میں نہیں اس کا ڈیسائیڈ کر سکتا کہ وہ اس پہ ہم ٹھیک تنقید کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں۔ بہرحال ہم کسی اور طرف چلے گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا لیا بطور چیئرمین۔ جب وہ بلا لیا تو اس میں مظاہر علی نقوی صاحب کے حوالے سے اہم فیصلہ کیے جانے کا امکان ہے، پر یہ فیصلہ ایسے نہیں ہو جانا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب فیصلہ کریں گے تو فیصلہ ہو جائے گا، نہیں، اس کی انکوائری ہوگی۔ اور میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ یہ وہ فون کال کی بات ہے، وہ ٹرک والی، وہ یاد ہے نا آپ کو، ٹرک والا فواد چودھری نے اپنے بھائی کو فون کیا تھا کہ ٹرک مظاہر علی نقوی کے گھر پہنچا دو، وہ والی انکوائری ہے۔ تو میرے خیال میں وائس کال پہ شاید ان کو تھوڑا استثناء مل جائے اور قاضی مظاہر علی نقوی صاحب کے حوالے سے کوئی کاروائی نہ ہو سکے۔ دوسرا جو اہم ترین کاروائی ہونی ہے، وہ جو جس کے میں بھی حق میں ہوں کہ ہونی چاہیے، وہ ہیں جسٹس جاوید اقبال صاحب۔ جسٹس جاوید اقبال صاحب جو ہیں، ان کے مس کنڈکٹ اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کے حوالے سے اگر کوئی انکوائری ہوئی تو وہ تو آرام سے پروو ہو جائے گی۔ انہوں نے تو کوئی لتھی چڑی کا پنجابی میں کہتے ہیں نا، اس کا کوئی لحاظ ہی نہیں کیا۔ انہوں نے تو ہر ایک کو پیر دبا کے رکھا ہے۔ انہوں نے صرف اپنا فوکس جو ہے وہ طاقت کے معنوں میں رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا فوکس جو ہے وہ تمام لوگوں سے مبرہ ہو کے، ان کا یہ خیال تھا کہ وہ اب پاکستان کے شہری نہیں ہیں، ان پہ کوئی پاکستان کا قانون لاگو ہی نہیں ہو سکتا، پر میں نے سنا ہے کہ اب لاگو ہونے جا رہا ہے۔ تو اگر یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے آ گئے تو میرے خیال پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ کسی اس لیول کے بندے کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے اور قانونی کاروائی عمل میں آ سکے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ یہ سٹیپ لے لیں۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے۔ شکریہ بہت بہت۔